آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ خاندان لکھویہ کا چشم و چراغ، پروردہ گوش ولایت اور عالم بعمل استاذ العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر محمد حماد لکھوی صاحب، میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے ہم کلام ہوں۔ پروردہ یا گوش ولایت ڈاکٹر پروفیسر محمد حماد لکھوی صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ کریم نے احسان فرمایا مومنین کے اوپر کہ جب انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیے۔ وہ رسول جو اللہ کی آیتیں، اللہ کے قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کا ظاہری اور باطنی تزکیہ فرماتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور اگرچہ حقیقت بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کے لیے، امت کے لیے احسان فرمایا ہے، لیکن یہ احسان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اعتبار سے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تو یہ احسان ہے۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب رسالت ملی تو یہ احسان ہوا، جب نبوت ملی تو احسان ہوا، اللہ کا قرآن نازل ہوا تو احسان ہوا، اللہ کی طرف سے دین نازل ہونا شروع ہوا تو احسان ہوا۔ اور یہ نزول جو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ اللہ کا دین جو پہنچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دین اس لیے لے کے آئے ہیں کہ لوگ گمراہی میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گمراہیاں ختم ہو گئیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب میری صرف یہ گزارش ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے ذیل میں ہم یہ سمجھ لیں کہ ہر وہ بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کے بغیر ہے وہ گمراہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا؟ گمراہی تھی۔ آپ ہدایت لے کے آئے۔ آپ کے پہلے کیا تھا؟ جاہلیت تھی۔ آپ اسلام لے کے آئے۔ آپ سے پہلے کیا تھا؟ شرک تھا۔ آپ توحید لے کے آئے۔ اس سے پہلے خود ساختہ دین تھا، آپ اللہ کا دین لے کے آئے۔
اس سے پہلے لوگ اپنے ذوق پر عمل کرتے تھے، اپنی روایات پر عمل کرتے تھے، اپنے خاندانی رسوم و رواج پر عمل کرتے تھے، اسی کو دین سمجھتے تھے۔ اللہ کا دین بتایا تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس سے پہلے گمراہی تھی۔ اور اگر رہتی دنیا تک، قیامت تک کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے بغیر ہوگا تو وہ ویسی ہی گمراہی ہوگی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی گمراہی تھی۔ اگر وہ مدینے والے کی مہر کے بغیر ہوگا، وہ کسی کا ذوق تو ہو سکتا ہے، وہ کسی کا رواج تو ہو سکتا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کی اپنی خوشی ہو سکتی ہے، کسی کا اپنا خوشیاں منانے کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ گمراہیوں کو ہدایت میں بدلنے کے لیے حوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، لہذا کوئی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مشن کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ وہی قرآن جس کے بارے میں آج میرا ذوق یہ کہے، میرا شوق یہ کہے کہ اس سے میرے عمل کی دلیل ملتی ہے، میرا رواج یہ کہے، میری روایت یہ کہے کہ اس سے مجھے اپنے عمل کی دلیل ملتی ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن وہی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا، جو عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا، جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا، جو 1,40,000 صحابہ کرام نے سمجھا۔ ہدایت اس کا نام ہے، اگر اس پر مدینے والے کی مہر نہیں تو وہ گمراہی ہے، وہ ہدایت نہیں۔ لوگ اس کو دین کہیں، لوگ اس کو نیکی کہیں، وہ نیکی نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر کے دور کے بارے میں پوچھتا تھا، اور اس غرض سے پوچھتا تھا کہیں شر کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو جائے، مجھے وہ طریقہ پتہ چل جائے۔ تو اس میں جب پوچھتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کننا فی الجاہلیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت میں تھے، ہم شر میں تھے، فی جاہلیت و شر، ہم جاہلیت میں تھے اور شر میں تھے، برائیاں ہی برائیاں تھیں، پھر اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی، آپ تشریف لے آئے، کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ فرمایا ہاں اس کے بعد بھی شر ہے۔ پوچھا اس کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ فرمایا ہاں خیر تو ہے، وفیہ دخن، لیکن اس میں دھوکہ ہے، خیر تو ہے لیکن اس میں دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ کیا ہے؟ فرمایا دھوکہ یہ ہے، قوم یہدون بغیر ہدی، لوگ ہدایت کی بات کریں گے لیکن اس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں ہوگا۔ قوم یہدون بغیر ہدی، نیکی کی بات کریں گے لیکن مدینے والے کی مہر نہیں ہوگی، لوگ ہدایت کی بات کریں گے،
بات دراصل گمراہی کی ہوگی، لوگ اس کو ہدایت کہہ رہے ہوں گے، لوگ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ کسی کا ذوق ہوگا، کسی کا شوق ہوگا، کسی کی خواہش ہوگی، مدینے والے کا دین نہیں ہوگا۔ قوم یہدون بغیر ہدی، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جیسے پہلے گمراہی میں تھے ایسے اب گمراہی میں، جاہلیت پرانی ہو یا جاہلیت نئی ہو، جاہلیت جاہلیت ہی ہوتی ہے، قدیم اور جدید کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتی ہے جاہلیت۔ جہالت تو لا علمی ہے، علم آ جائے تو جہالت ختم ہو جاتی، لیکن جاہلیت جہالت کی بنیاد پر پیدا ہونے والا رویہ ہے جو اسلام کے خلاف ہے، جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ یہ ہٹ دھرمی کا رویہ ہے کہ باوجود اس بات کے کہ علم آ جاتا ہے، جاہلیت نہیں جاتی، جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ علم آ جانے کے باوجود جاہلیت نہیں جاتی، جاہلیت جاتی ہے تو اس وقت جاتی ہے جب اللہ کے قرآن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان حاصل ہو جائے۔ لہذا میں تو صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ 12 ربیع الاول کا موقع ہو یا ہماری زندگی کے دیگر مواقع ہوں، اگر اس کا تعلق اس کو دین کا کام سمجھ کے بتایا جائے، اگر اس کو دین کا کام، دین کا عمل کہا جائے، تو دین کا عمل اسی وقت ہوگا جب اس پر مدینے والے کی مہر ہوگی، اور اگر مدینے والے کی مہر نہیں تو پھر یاد رکھیے اس کا نام نیکی ہو تو بھی وہ گناہ ہے، اس کا نام ہدایت ہو تو وہ گمراہی ہے، اس کا نام علم ہو وہ جہالت ہے، اس کا نام اسلام ہو وہ جاہلیت ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اگر ہم پھر بھی قائم نہیں، اگر پھر بھی اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، آپ نے تو صاف فرمایا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایک بھی کام دین کا کام سمجھ کے کیا فَهُوَ رَدٌّ، جس پر مدینے والے کی مہر نہیں، جیسے شرک رد کیا ہوا ہے ایسے وہ ہر عمل رد کیا ہوا ہے، جس پر مدینے والے کی مہر نہیں وہ گمراہی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجئے، بس میں یہ حدیث عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا الا لوگو توجہ سے بات سنو، خبردار ہو کے سن لو، انی فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرت بن کے جا رہا ہوں۔ فرت عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو پیش رو ہوتا ہے۔ جب کسی قافلے نے سفر کرنا ہو تو قافلے کے چلنے سے پہلے ایک پیش رو کو بھیج دیا جاتا ہے جو جا کے وہاں پہ انتظامات کرے، وہاں یہ جائزہ لے کہ قافلہ پڑاؤ کہاں کرے گا، ایندھن کہاں سے لے گا، پانی کہاں سے لے گا، سارے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جو شخص پہلے جاتا ہے اس کو فرت کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی فرتکم علی الحوض، امتیوں، اور میری امت کا، میرا امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، میں تمہارا فرت بن کے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں۔ انظرکم، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، میں تمہارا فرت بن کے جا رہا ہوں، انتظامات کر کے، پیالے رکھ کے، حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوں گا وہاں۔ انظرکم، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ امتیو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے بعد کائنات کی بزرگ ترین ہستی امتیوں کو ارشاد فرما رہی ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گا. یہاں پہ وہ حدیث بھی شامل کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس آ رہے ہوگے میری امت کے گروہ، میں اس حدیث کو بعد میں مکمل کرتا ہوں. فرمایا گروہ کے گروہ آ رہے ہوں گے، میں ان کو پانی پلا رہا ہوں گا حوض کوثر پہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ فرمایا میں ایسے پہچانوں گا کہ میری امت کے اعضائے وضو قیامت کے دن روشن ہوں گے. 5 اعضاء، چہرہ، دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، یہ قیامت کے دن روشن ہوں گے. میں اس سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے. اب اس سے سمجھ یہ آئی کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جن کے 5 وقت یہ اعضائے وضو نہیں دھلتے، وہ خاطر جمع رکھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیامت کے دن پہچانیں گے ہی نہیں. اور رہ گئے وہ جو نماز پڑھتے ہیں، جیسے سید سبطین شاہ صاحب فرما رہے تھے ابھی، نماز پڑھتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں پڑھتے. وہ بھی خاطر جمع رکھیں، ان کے اعضائے وضو دھلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گروہ کے گروہ آ رہے ہوں گے، ایک گروہ کو روک لیا جائے. فرمایا میں کہوں گا میری امت ہے، آنے دو. فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں ہے. میں کہوں میں جھگڑا کروں گا میری امت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نمازیں تو پڑھتے ہوں گے نا، اعضائے وضو روشن ہوتے ہوں گے نا، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کریں گے. وہ نشانی تو موجود ہوگی کہ نمازیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے. فرمایا میں جھگڑا کروں گا کہ میری امت ہے، آنے دو. فرشتے کہیں گے آپ کی امت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نشانی تو ہوگی. کیوں امت نہیں ہے؟ فرمایا مجھے فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو علم نہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کیا حلیہ بنا دیا تھا. اللہ اکبر. میں سوچ رہا تھا ابھی جب مفتی کفایت اللہ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ مدینے کا 12 ربیع الاول اور ہمارا پاکستان کا 12 ربیع الاول، مدینے والے کا دین تو یہ نہیں ہے. اگر یہ دین مدینے والے کا ہو تو مدینہ اس وقت کا بھی دیکھ لیں اور مدینہ آج کا بھی دیکھ لیں. اگر یہ مدینے والے کا دین ہوتا، اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فرشتے جب کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا حلیہ بنایا تھا، کس کس چیز کو نیکی قرار دیا، کس کس چیز کو ہدایت قرار دے دیا، کس کس چیز کو دین بنایا، آپ کو تو علم ہی نہیں ہے. شکل بگاڑ دی تھی، حلیہ چینج ہو گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہہ دوں گا سحقن سحقن، ان کو دور لے جاؤ، مجھ سے دور لے جاؤ. فرمایا ان کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر. اب آ جائیے اس حدیث کی طرف، میں اس کو مکمل کر لوں کہ امتیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں الا انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ جا رہا ہوں تمہارا فرط بن کے. انظرکم، میں تمہارا انتظار کروں گا. وانی مکاثر بکم الامم، جب تم زیادہ زیادہ آؤ گے نا تو میں تمہاری آمد پر، تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. میں خوش ہوں گا دیکھیں میری امت آ رہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہوں اور راستے میں ہمیں روک لیا جائے. اللہ اکبر. فرمایا فلا تسودوا بوجہی، اور لوگوں اور میرے امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں،
قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرا دینا. فلا تسودوا بوجہی، دیکھنا میرے منہ پہ کالک نہ مل دینا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دہائی دے رہے ہیں اپنی عزت کی. امتیوں، تم نے اگر دین خود ساختہ بنایا، مدینے والے کے دین کو چھوڑ دیا، تم نے سنتیں چھوڑی، تم نے گمراہی کو اختیار کیا دین کے نام پر، نیکی کے نام پر، تو خاطر جمع رکھیے قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے جواب میں تمہارے پاس کیا ہے. اگر ہمارا کلیجہ نہیں پھٹتا، اگر ہمیں کچھ نہیں ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر بھی، تو سمجھ لیجئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں دنیا کی بھی نجات ہے اور جس میں آخرت کی بھی کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.